السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی لا قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا التأویل۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 35۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ وَقُلْنَا اور کہا ہم نے، یا آدم اے آدم، اسکن رہو، انت تم، وزوجک اور بیوی تمہاری، الجنت جنت میں، وکلا اور تم دونوں کھاؤ، منہا اس سے، رغدن فراغت سے، حیث جہاں سے، شئتما تم دونوں چاہو، ولا اور نہ، تقربا تم دونوں قریب جانا، ہذہ اس، الشجرۃ درخت کے، فتکونا ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں میں سے۔ تو وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت، اور ہم نے کہا اے آدم اسکن انت وزوجک الجنت۔ اسکن عربک میں کہتے ہیں رہنے کے لیے، رہنے کی جگہ یا پھر رہنے کے لیے، لیکن رہنے کے لیے آشا یا آشا اور اسکنا یسکنو، آشا یا ایشو، تبوا یا تبو، یہ الفاظ بھی عربک میں آئے ہیں اور یوز ہوئے ہیں رہنے کی جگہ کے لیے۔ عربک میں رہنے کے لیے کتنے الفاظ آتے ہیں؟ یہ تمام ڈکشنری میں جو ہے یہ 4 الفاظ آتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسکن اس آیت میں کیوں فریم کیا ہے؟ اس آیت میں اسکن اس لیے آیا ہے کیونکہ اسکن جو ہے ایک عارضی طور پر رہنے کی جگہ ہے، کہیں عارضی یعنی ٹیمپرری طور پر رہنے کی جگہ، تو یعنی دنیا جو ہے ایک جو ہے ٹیمپرری رہنے کی جگہ ہے، مثال کے طور پر اس طرح، تو جہاں رہ سکتے ہو سکون سے، کام مائنڈ سے، اور ابھی عارضی طور پر رہ سکتے ہو، وہ جگہ ہے اسکن۔ قرآن میں آیا ہے وَجَعَلَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، سورہ نحل میں آیا ہے اینڈ ہی میڈ یور ہومس اے پلیس آف ریسٹ، یعنی ہمارے جو گھر ہے اس دنیا میں وہ کیا ہے؟ عارضی طور پر ایک رہنے کی جگہ ہے، تو وہ ہے اسکن۔ تو اسی میننگ سے آیا ہے اس آیت میں اسکن و زوجک الجنت، یعنی جنت میں تو پرماننٹ رہنے کی جگہ ہے، لیکن آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو کیا کہا گیا تھا؟ ابھی ٹیمپریریلی آپ یہاں رہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارادہ تھا کہ بعد میں دنیا میں بھیجا جائے خلیفہ بنا کر وغیرہ، ابھی عارضی طور پر یہاں رہو لیکن اس درخت تک نہ جاؤ۔ تو اسکن وہ رہنے کی جگہ ہے جہاں آرام سے سکون سے رہ سکے، مگر ٹیمپرری طور پر۔ اسکنا یسکنو کیا ہے؟ ٹو کاز سم ون ٹو ڈویل، یعنی دوسروں کو کسی جگہ پر رکھانا، اسکنا یا یسکنو۔ یا مثال کے طور پر اللہ کسی کو کسی پلیس پہ، یعنی آپ کسی کنٹری میں کسی کو رکھوانا چاہ رہے ہیں، وہ ہے اسکنا یسکنو۔ وَإِذْ أَسْكَنَّا، قرآن میں آیا ہے وَإِذْ أَسْكَنَّا إِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، سورہ حج میں آیا ہے and when we settled ابراہیم علیہ السلام at the site of the house، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی جگہ مقرر کرنا، یا پھر صالح علیہ السلام کی کنٹری مقرر کرنا، آدم علیہ السلام کی کنٹری مقرر کرنا دنیا میں، وہ مقرر کرنے کی جگہ کو اسکنا یسکنو کہتے ہیں۔ یہ لفظ استعمال نہیں ہوا، کیا لفظ استعمال ہوا؟ اسکن۔ پھر آشا یا ایشو بھی کیا ہے؟ رہنے کی جگہ، ٹو لیو، ٹو بی الائیو، زندہ رہنا ہے، زندہ رہتے ہوئے ادھر رہنا ہے، مگر کوئی لوکیشن مقرر نہیں ہے آشا یا ایشو میں۔ قرآن میں آیا ہے فمن یعش عن ذکر الرحمن، سورہ مریم میں آیا ہے whoever lives ignoring the remembrance of the most merciful، مثال تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ ہم زندہ تو ہیں لیکن ہمارے قلب مردہ ہیں، رہ تو رہے ہیں لیکن اللہ کی یاد سے غافل ہو کر، تو وہ رہنا نہیں ہے، تو یہ یا آشا یا ایشو کی کیٹیگری میں آئے گا۔ پھر کیا آتا ہے؟ تبوا
यतबव्वउ, टू सेटल विथ डिग्निटी और पोजीशन, एक रिस्पेक्ट के साथ, एक डिग्निटी और एक जो है पोजीशन के साथ, टू सेटल विथ डिग्निटी और पोजीशन, तो बीइंग ग्रांटेड अ प्लेस विथ स्टेटस और ऑनर ऑफन बाय डिवाइन कमांड। तो तबव्वआ, यतबव्वउ, ये लफ्ज जो है कुरान में आया है, यतबव्वउ मिन्हा हैसु यशा, सूरह यूसुफ में आया है, ही सेटल्ड वेरेवर ही विश्ड इन द लैंड। मिसाल के तौर पर यूसुफ अलैहिस्सलाम को उस जगह पर मुकर्रर यानी उस कंट्री में मुकर्रर किया गया था और डिग्निटी और पोजीशन के साथ। तो ये इतने मीनिंग्स आते हैं सुकून के या रहने के। सुकून का मतलब है रहना, तो किस किस तरह रहा जा सकता है, एक काम तरीके से आराम से रहा जा सकता है, वो उस्कुन के अंदर आता है। जो मियाँ और बीवी शोहर और जौजा रह सकते हैं वो उस्कुन में फिट होता है। अस्कना युस्किनु का तो जो है किसी को किसी कंट्री में मुकर्रर करना। आशा या इशू क्या है, यानी रहना लेकिन जिंदा तौर पे रहना, यानी अल्लाह की याद करते हुए रहना, वो आशा या इशू है। तबव्वा या तबव्वु, किसी को जो है मुकाम देकर यानी एक सुपीरियर पोजीशन देकर, डिग्निटी और पोजीशन देकर रखाना। तो मियाँ और बीवी के रहने के लिए उस्कुन इस्तेमाल किया गया है इस आयत में, और कुरान में दीगर जगह भी आया है जो हमने अभी देखा। तो हमेशा के लिए रहने को खुलूद कहा जाता है। जन्नत में जब बात की जाती है तो क्या कहा जाता है, खालिदीन फीहा, खालिदीना यानी हमेशा रहने वाली प्लेस। सकीना फीहा नहीं कहा गया, यानी सुकून की जगह, हमेशा रहने की जगह, ऐसा नहीं कहा गया, खालिदीना फीहा कहा गया। अगर यहाँ हमेशा रहने की बात होती तो क्या अल्फाज आते, उखलौद अंता, उखलुद अंत वज़ौजुकल जन्ना आता, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उस्कुन कहा, यानी आर्जी तौर पर रहने की जगह। उखलूद नहीं कहा, हमेशा हमेशा के लिए जाओ जन्नत में रहो नहीं कहा आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हवा को। और हमको दुनिया में हमेशा उखलूद नहीं कहा, दुनिया में हमेशा रहने के लिए नहीं कहा, ये टेम्पररी रहने के लिए कहा, उस्कुन के साथ रहने के लिए कहा। रहो सहो, खाओ पियो आराम से और जिंदगी गुजारो, इस तरह कहा गया है। आर्जी तौर पर अल्फाज क्या हुए हैं, उस्कुन। तो उस्कुन कहते हैं जब कोई चल रहा हो और फिर रुक जाए। फिर तवक्को क्या है, रुकने के बाद क्या होगा, और चलेगा ना, तो और चलता जाएगा। तो ये अल्फाज की कुव्वत है कुरान की। उस्कुन यानी एक प्लेस पे रहना और प्रोग्रेस होना, यानी मियाँ और बीवी के रिश्ते में क्या होना चाहिए, बस जो है निकाह होकर जो है ऐसी स्टैग्नेंट लाइफ नहीं है, प्रोग्रेस होना चाहिए उनकी लाइफ में, डेवलपमेंट, एक दूसरे की रिस्पेक्ट, प्रोग्रेस होना चाहिए, एक दूसरे पर एतमाद, प्रोग्रेस होना चाहिए। तो उस्कुन में ये भी एनवेलप्ड है, ये भी छुपा हुआ है। रुकने के बाद और चलना यानी प्रोग्रेस और डेवलपमेंट, ये रिश्ते की सिर्फ उस्कुन के साथ हो सकती है, सुकून के साथ हो सकती है। और चलेगा, और यही अल्फाज की कुव्वत है कुरान की। यहीं से पता चल रहा है कि हमेशा नहीं ठहरना है यहाँ पर। अभी से पता है हमको इस उस्कुन लफ्ज से, और ये बात पहले भी बता दी गई थी कि इन्नी जाइलुन फिल अर्जी खलीफा, जमीन के लिए खलीफा बनाया मैंने, जन्नत के लिए खलीफा नहीं बनाया। तो जन्नत में खलीफा की जरूरत ही नहीं है, क्यों, दुनिया में खलीफा की जरूरत है, दुनिया में एक्टिविज्म की जरूरत है, क्योंकि जन्नत में आपको अपना नाम आगे करने के लिए औलाद की जरूरत नहीं होती, आप वहाँ हमेशा के लिए रहते हैं। दुनिया में इंसान मरता है, दुनिया में अपना नाम आगे बढ़ाने के लिए उसको खलीफा चाहिए। खलीफा का सेंस सिर्फ दुनिया के लिए ही आएगा। तो यहाँ उस्कुन, दूसरी यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ कितने लोग रहे रहे हैं, एक हमारे वालिद है, वालिदा है, तो उसके मैटर में भी अरबिक में कहा जाता है उसको ना, उनके साथ भी रहो सहो और डेवलपमेंट लाओ। डेवलपमेंट यानी माँ बाप की रिस्पेक्ट वगैरह, उसमें भी डेवलपमेंट रहता है, दोनों रहो। तो उस्कुन अंत वज़ौजुकल जन्ना रिश्तों में आया है, मिसाल के तौर पर माँ बाप के रिश्तों में और शौहर के रिश्ते में, मियाँ बीवी के रिश्ते में उस्कुन आया है। तो तुम रहो, तुम और तुम्हारी बीवी, तो दोनों को अलग कर दिया गया है, यानी यू बोथ नहीं कहा गया। इंग्लिश में जैसा बोथ ऑफ यू कहते हैं वैसा भी नहीं कहा गया है उस्कुन के अंदर।
تم اور تمہاری بیوی یعنی دونوں کو الگ الگ بات کی گئی ہے. تو یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ اسکنا فی الجنہ یعنی یو بوتھ آف یو اسٹے دیر آ سکتا تھا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ پرپسفلی یہ کہہ رہے ہیں رہو تم اور تمہاری بیوی، وہ بھی سکون سے رہو، پروگریس اور ڈیولپمنٹ کے ساتھ رہو، ایک دوسرے کی رسپیکٹ، اعتماد وغیرہ بڑھا کر، محبت بڑھا کر رہو سہو. مطلب یہاں پر آیا ہے. تو لیکن یہاں خطاب صرف شوہر سے پہلے آیا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم اور تمہاری بیوی کیوں کہہ رہے ہیں؟ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر بی بی حوا سے ڈائریکٹ نہیں کہہ رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں زیادہ طور پر مرد سے زیادہ جو ہے یعنی کانورزیشن زیادہ ہوا، مرد جیسی مخلوق کے ساتھ زیادہ کانورزیشن اس لیے ہوا کیونکہ ان کا پہلے پروٹیکٹیو جو ہے یا پھر قوامہ کے طور پر یا پھر ایک پروٹیکٹیو طور پر یا پھر ایک خلیفہ کے طور پر یا پھر جو ہے ایک شوہر کے طور پر جو ہے بات ہوئی ہے، اور کوئی لیڈرشپ کی بات آئی ہے تو پہلے مردوں کو خطاب کیا گیا ہے. تو اسی جو ہے موضوع سے خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اسکن وزوجک الجنتا، رہو تم اور تمہاری بیوی. تو پھر یہ سب کس سے کانورزیشن ہو رہا ہے؟ آدم علیہ السلام سے، اور انڈائریکٹلی بی بی حوا سے. تو اور آدم علیہ السلام کے ذریعے ہم سب سے. تو انت وزوجک یعنی حوا علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، براہ راست نہیں کیا، ڈائریکٹلی نہیں کیا، انڈائریکٹلی کیا. تو ان سے ڈائریکٹ بات نہیں کی اس امر میں صرف آدم علیہ السلام سے. کیونکہ اگر آپ آگے دیکھیں تو یہ نہیں کہا گیا وَقُلْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ، تم کھاؤ اور تمہاری بیوی کھائے، نہیں. اب کہا گیا یعنی کھانے پینے کی، رہنے کی بات آئی اسکن، تو آدم علیہ السلام سے کہا گیا یو اینڈ یور وائف، الگ الگ کہا گیا ہے یو اینڈ یور وائف رہو پیو اسکن میں رہو. لیکن جب کھانے کی بات آئی، ہر چیز کھاؤ، اس درخت تک نہ جاؤ، کھانے کی پلیس پہ بوتھ آف یو کہا گیا ہے. وَقُلْ بوتھ آف یو، وَقُلْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ تم کھاؤ اور تمہاری بیوی کھائے. اب یہ فَكُلَا مِنْهَا تم دونوں کھاؤ، یہ نہیں کہ یعنی وَقُلْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ نہیں کہا گیا، فَكُلَا مِنْهَا تم دونوں کھاؤ کہا گیا ہے. فوراً آگے الفاظ کیا آئے تم دونوں کھاؤ، بوتھ آف یو کھاؤ. یعنی اس حصے میں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں رہو سہو، یعنی رہن سہن میں لیڈرشپ کس کی ہے؟ شوہر کی ہے. رہن سہن میں، کھانے پینے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک ساتھ کھانے کی بات کہی ہے. لیکن جب کھانے کی بات آئی تم دونوں کھاؤ، اور جب وہ جو ایک خاص درخت جس کے قریب نہیں جانا تو کہا وَلَا تَقْرَبَا تم دونوں قریب مت جانا. غلط کام نہ کرنے کی بات، حرام کام نہ کرنے کی بات دونوں کے اوپر مقرر کی گئی ہے. تو کچھ معاملات دونوں سے بات ہے، اور ایک پہلے معاملے میں صرف شوہر سے بات ہے سب سے پہلے، یعنی اسکن کی جگہ میں صرف شوہر سے بات ہے. تو آج کا ہمارا خاص موضوع اسکن ہے. تو اسکن کے معاملے میں کون سی بات ہے؟ شوہر سے بات ہے. کھانے پینے میں کس کی بات ہے؟ بوتھ کی بات ہے. اور پھر حرام کی طرف نہ جانا، بوتھ کی بات ہے. اسکن کی جگہ آدم علیہ السلام کو فرسٹ کہا گیا ہے. تو اس کی کیا حکمت ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ کچھ احکام اللہ تعالیٰ کے ایسے ہوتے ہیں جن کی ذمہ داری شوہر پر ہوتی ہے، ان کی زیادہ لیڈرشپ ہے، ان کو قوامہ بنایا گیا. تو شوہر کی ذمہ داری ہے فرسٹ انیشیل کس میں؟ اسکن میں، رہن سہن میں. یعنی ایک گھر میں جو سسٹم بنایا جاتا ہے وہ سسٹم میں ذمہ داری کس کی ہے؟ شوہر کی. تربیت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ شوہر کی. لیکن مثال کے طور پر ایک بچہ ہمارے جو ہے کسی فنکشن میں جو ہے ناسمجھی کرتا ہے، شرارت کرتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں ماں نے یہ نہیں سکھایا. لیکن ذمہ داری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کس کے دی؟ کوئی یہ نہیں کہتا باپ نے کیا سکھایا، نہیں کہتا. تو ہمارا سسٹم بالکل الٹا ہے، دنیا میں آ کے ہمارا معاشرہ بالکل الٹا ہو گیا ہے. تو ذمہ داری فرسٹ کس کی ہے؟ شوہر کی ہے. اور پھر کچھ حقوق قرآن میں ایسے ہیں، کچھ حلال اور حرام، کچھ ذمہ داریاں ایسی ہے جہاں مرد ہو یا عورت کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہاں پر اس درخت تک نہ جاؤ، بوتھ آف یو. اب خود ذمہ دار ہے، آپ خود ذمہ دار ہے، دونوں ذمہ دار ہیں.
تو گھر کو سیٹل کرنے کا، گھر کا معاملہ، گھر میں سکون قائم کرنا، اسکن قائم کرنا، پروگرس اور ڈیولپمنٹ رکھنا، اسکن کے معنی یہ بھی ہے. چاہے وہ پروگرس فائنینشیلی ہو، فزیکلی ہو، ایموشنل پروگرس کیوں نہ ہو، ایجوکیشنل پروگرس کیوں نہ ہو، سب کی ذمہ داری کس کی ہے؟ فادر کی. فادر کی ذمہ داری ہے. لیکن یہاں ایڈمیشنز کروانے کے لیے فادرز کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہوتا، مائیں ہی بچوں کو لے لے کر پھرتی ہے، انٹرویوز دلانے کی کوششیں کرتی ہے. فادر کو جو ہے پتا بھی نہیں ہوتا بچہ کون سی کلاس میں، 4th میں ہے یا 5th میں ہے، پتا ہی نہیں چلتا. تو یونو قرآن میں جو دوسری آیت ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کمپلیٹ آیت جو ہے سورہ روم میں آیا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کی طرف سکون حاصل کرو. یہاں پر بھی آیا ہے لِتَسْكُنُوا، اسکن آیا ہے لِتَسْكُنُوا کے اندر، تاکہ تم ان کی طرف سکون حاصل کرو. کس کی طرف؟ اپنے ازواجن کی طرف، یعنی اپنے خواتین کی طرف. تو پھر سکون، گھر کا سکون، نہ صرف سکون حاصل کرنا بلکہ قائم کرنا، سیٹ کرنا. سکون کس کی ذمہ داری ہے یہاں پر قرآن کے حساب سے؟ اس سورہ بقرہ آیت نمبر 35 کی موضوع سے شوہر کی. تو ذرا غور سے سنیے گا، اسکن انت و زوجک، تو ایک طرح سے سمجھ لیں کہ سکون سے رہو تم، اور تمہارے ذریعے کون؟ تمہارے ذریعے بیوی. تو ہم کہتے ہیں گھر میں سارا فساد بیگم کی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ذمہ داری فساد ختم کرنے کی بھی کس کی ہے؟ سکون، اسکن کی کس کی ذمہ داری ہے؟ سکون کی ذمہ داری شوہر کی. تو ہمارے یہاں کیا فارمولا ہے فساد ختم کرنے کا؟ خاموش ہو جاؤ. ایک آدمی کی آواز نکلتی ہے گھر میں، خاموش ہو جاؤ، بس چپ ہو جاؤ، سکون چاہیے مجھے. آفس سے پورا دن جو ہے گھر میں آتے ہیں کہتے ہیں بس چپ ہو جاؤ، سکون چاہیے مجھے. بچوں بھی خاموش ہو جاؤ، تمہارا بھی رونا دھونا ختم کرو، تم بھی خاموش ہو جاؤ. اس طرح ہمارا معاشرے میں فارمولا چلتا ہے. اسے سکون کہتے ہیں ہمارے یہاں، ہمارے معاشرے میں. تو سکون سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے. تو کیا بات کی جا رہی ہے؟ بڑی بڑی بھاری بات کی جا رہی ہے، ایک دوسرے کے حقوق کے بارے میں کی جا رہی ہے. شوہر کے کیا حقوق ہے، بیوی کے کیا حقوق ہے، کس طرح فیملی سسٹم چلنا چاہیے. اصل میں اگر اس آیت کو سمجھنا ہے تو صرف آدم علیہ السلام کی بات نہیں ہے. ہاں ان کو جنت میں بھی جا رہے ہیں، درخت نہ کھانے کے لیے کریں، سب کچھ کھانے کے لیے کریں، اس درخت تک نہ جانے کے لیے، مگر سوچنے اور سمجھنے کے لیے، تدبر کرنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے اگر اس کو لے کر بیٹھیں تو ہم 2-3 دن کنٹینیوس سیشنز لے سکتے ہیں. تو بس ہم مختصر ایک آدھے گھنٹے کی سیشن میں ہم بیٹھے ہیں. اصل میں اسکن کی کیا موضوع ہے ہم سمجھ رہے ہیں. اگر اس آیت کو سمجھنا ہے تو آپ قرآن کے تمام انبیاء جن کا شوہر کا رول قرآن میں آیا، تو تمام انبیاء کرام میں سے مثال کے طور پر ابراہیم علیہ السلام ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اگلی نسل کی فکر کی اور دعائیں کی. کیا ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے زوجہ کے بارے میں آیا ہے؟ ہاں ان کے صبر کا ذکر آیا ہے دوسرے موضوع سے، لیکن پرورش کی یا پھر تربیت کی تربیت کی جو ہے دعا کس نے کی؟ آدم علیہ السلام نے. اور یعقوب علیہ السلام کے موضوع سے کی، اسماعیل علیہ السلام کے موضوع سے کی. پھر فردر یعقوب علیہ السلام نے وہی دعا کی اپنی اولاد کے لیے. تو کون دعا کر رہا ہے؟ کیا قرآن میں کسی خواتین اولاد کی تربیت کی دعا کرتے ہوئے آ رہی ہے؟ بالکل نہیں. انبیاء کرام آ رہے ہیں، میلز آ رہے ہیں. تو پھر مین رول، ذمہ داری، فرسٹ ذمہ داری، ہاں ایسا نہیں ہے کہ بیوی کی ہے ہی نہیں، وہ سیکنڈریلی ہے. شوہر کے ذریعے بیوی کی آ رہی ہے، لیکن ڈائریکٹ شوہر سے خطاب کیا جا رہا ہے قرآن میں. تو تمام ان عظیم شخصیت کا مطالعہ کیجئے جنہوں نے شوہر کا رول ادا کیا، تمام انبیاء کرام. آپ کو پتا چلے گا اسکن کے کیا معنی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں کتنی مرتبہ ہوا ہے کہ ہمارے امہات المومنین نے ایسی بات کہہ دی کہ نہ صرف انبیاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو 11 ازواج تھے. تو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی مطالعے میں معاملے میں آئی ہے بات کہ کبھی کسی امہات المومنین نے ایسی جو ہے بات کہہ دی جس پر ان کو غصہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. واقعات تو درج ہیں، صحیح حدیث میں بھی درج ہیں، قرآن
قرآن میں بھی کہیں نہ کہیں آئے ہیں، ذکر ہوا ہے قرآن میں بھی، یہاں تک کہ کچھ ایسی آیت آئی ہے قرآن میں، ہماری مائیں امہات المومنین، ان کے بارے میں آیت پڑھ کے جو ہے گوز بمس آ جائیں گے ہمیں، کہ سورہ تحریم کی آیت پڑھ لیں، عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن، اگر تم لوگوں کو رسول طلاق دے دیں تو اللہ تم سے بہتر بیویاں دے دے گا۔ ایک جو ہے چتاونی، ایک وارننگ دی گئی تھی امہات المومنین کو ان کی شرارت کی وجہ سے، یعنی یہ قرآن کے الفاظ ہیں، یہ آپ کے اور میرے الفاظ ہم نے نہیں بنائے ہیں۔ تو کس سے بات ہو رہی ہے؟ ہماری ماؤں سے، مدرس آف دا بلیورز سے بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو وارننگ دے رہے ہیں کہ اگر تم لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلاق دے دیں تو اللہ تم سے بہتر بیویاں دے دے گا، ان سے بیٹر بھی۔ کیا ہماری ہسٹری میں کوئی ان سے بیٹر ہے؟ نہیں۔ تو جب ان کو بھی وارننگ دی جا رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اور وہ تم سے اچھی بیویاں دے دیں، یا اللہ، یا یعنی کسی کے لیے، کسی اولاد کے لیے اپنی ماں کے بارے میں یہ بات سننا آسان ہے؟ ہماری ماں سے زیادہ قیمتی امہات المومنین ہمارے لیے، ان سے زیادہ قیمتی ہمارے لیے کوئی بھی نہیں ہے، تو ان کے بارے میں یہ بات بھی کر دی گئی۔ کبھی کبھی ایسی بات ہوتی تھی جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش نہیں ہوتے تھے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتے تھے، ایسی بات، نامناسب بات ہو جاتی تھی، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کیا طرز عمل تھا، انہوں نے کبھی اپنی آواز اونچی نہیں کی۔ کہاں ملتا ہے آپ کو ہاتھ اٹھایا؟ کہاں ملتا ہے؟ لوگ کوٹ کرتے ہیں قرآن کی آیت، سورہ نساء کی آیت کہتے ہیں وَضْرِبُوهُنَّ، تو پتا ہے، ہاں پتا ہے، کہاں کی بات کر رہے ہو؟ تو مطلب قرآن تھوڑا ہمیں پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وَضْرِبُوهُنَّ کا مطلب مارنا پیٹنا نہیں ہے، وَضْرِبُوهُنَّ کا ایک مسواک کی ڈنڈی لے کر بس ایک ضرب لگانا، یعنی ایک سٹروک کرنا، ایک ہلکی سا لگانا، اس کو وَضْرِبُوهُنَّ کہا گیا ہے۔ مارنا پیٹنا تو کہیں ہے ہی نہیں۔ تو والدین کو کچھ اور قرآن نہیں یعنی سمجھ میں نہیں آتا، لوگ کہتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، والد وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، ان کا احسان ان کی جگہ ہے، لیکن کسی زوجہ پر ہاتھ اٹھانا وہ الگ ہے۔ تو اسکن کے معنی یہاں یہ ہے کہ مرد صبر کا مظاہرہ کرے، چاہے کتنی بھی لیول ہو جائے، دین سکھائیں اپنی اولاد کو۔ جب گھر میں جھگڑا ہو رہا ہو تو یہ نہ کہیں مجھے تنگ مت کرو، خود ہی سمجھو، یعنی شوہر اپنی زوجہ کو یہ نہیں کہہ سکتا مجھے تنگ مت کرو، خود ہی سالو کر لو، مینج کر لو، جو کرنا ہے کر لو، بچوں کا ایڈمیشن کروا لو، میڈ نہیں آ رہی ہے گھر میں، جو کرنا ہے کر لو، تمہیں کام کر لو، یا پھر کچھ ایسی پرابلم آ گئی ہے گھر میں، گیزر فٹ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، جو کرنا ہے کر لو، الیکٹریشین کا نمبر ہے نا، تم کال کر کے بلا لو، یا پھر کچھ ایسی پرابلم ایشو ہو گئی ریلیشنز میں ادھر ادھر، تم ہی مینج کر لو، جاؤ سالو کر لو، نہیں، اس میں نہیں آتا، وہ خود درمیان میں جا کر صلح کریں، ذمہ داری ہے شوہر کی، سب کو تسلی دے، یعنی سب سے زیادہ اپنے یعنی اپنا ظرف رکھے، یعنی سب سے زیادہ غصہ سب کریں گے، بچے کریں گے، بچے رونا دھونا کریں گے، بیوی آپ کی طرف پلیٹس پھینک رہی ہے، صبر جو کرے گا وہ آپ کریں گے، صبر جو کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے، آپ نے سکون ڈالنا ہے گھر میں، پلیٹس پھینکی جائیں گی، بچے رونا دھونا کریں گے، سب ہو جائے گا، لیکن آج کل کیا ہوتا ہے، باقی سب صبر کر رہے ہوتے ہیں، ایک جو دھماکہ گھر میں ہے وہ آپ ہیں، آپ ہی گھر میں دھماکہ ہیں اگر، تو کیا آپ اسکن جو قرآن میں کہا گیا ہے وہ مینٹین کر رہے ہیں؟ یہ تو آپ کی ذمہ داری فرض ڈالی گئی، جیسا نماز آپ کے اوپر فرض ہے، اسکن کی ذمہ داری آپ کے اوپر کی گئی ہے، تو یہ بوجھ اپنی زوجہ پر کیوں ڈال رہے ہیں؟ تو یہ اس سے بالکل الٹی بات ہو رہی ہے، قرآن میں جو ہے اس کا کمپلیٹ اپوزٹ مظاہرہ ہے ہماری سوسائٹی میں، تو قرآن کی روح سے، قرآن کی اسپرٹ سے یہ بات ہو رہی ہے، اسکن کی ذمہ داری، اوبلیگیشن، مینڈیٹری مرد حضرات کے اوپر ہے۔ ہم بات کرتے ہیں دینی حکومتیں قائم کرنے کی، بڑے بڑے جو ہے سب جمع ہوتے ہیں فیملیز میں، تو بڑے بڑے تبصرے کرتے ہیں، ارے یہ ایسا نہیں ہے، ویسا کرنا چاہیے، ارے دینی گھر تو قائم کر لو، گھر کی حکومت تو دین والی ہو جائے، ہم باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی علمی شلمی باتیں، سپریم کورٹ کی باتیں، گھر کے کورٹ کو تو ٹھیک کر لیا کریں، گھر کا کورٹ کس کے ہاتھ میں ہے، گھر کا جج کون ہے،
وہ اپنا جج تو بن کے بتائیں، شوہر شوہر تو بن کر بتائیں، اسکن تو لا کر بتائیں، تھوڑا مینج تو کر کے بتائیں، تھوڑا گھر میں تو سکون ہو جائے۔ سورہ تکاثر میں آتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تمہیں اس دن تمام نعمتوں کے بارے میں پوری تفصیل سے پوچھی جائے گی۔ نعمت کیا ہے؟ آپ شوہر بنے ہیں، آپ کی ایک زوجہ بنی ہے، وہ بھی ایک نعمت ہے، آپ کو اولاد ہوئی ہے، وہ بھی ایک نعمت ہے۔ تو ان ایک ایک نعمت کا تم سے تفصیل سے سوال پوچھا جائے گا، قسم سے پوچھا جائے گا۔ تم سے بیوی کے بارے میں بھی خاص پوچھا جائے گا، تم نے کیا کیا، اس کا حق کیا کیا ادا کیا، تم نے کس طرح اسکن پہنچایا، اس کو سکون کس طرح پہنچایا، اولاد کو کس طرح جو ہے مینج کیا۔ سورہ مجادلہ کی یہاں پر جو ہے یہاں پر کچھ تھوڑی سی تفسیر یہاں پر کمپیریٹیولی آئی ہے اسکن کے موضوع سے، یعنی مرد اور اسکن کے موضوع سے نہیں، مرد اور خواتین کے موضوع سے۔ تو یہاں پر ایک ہمارا ایک پرسپیکٹیو کلیئر ہو جائے گا۔ یہاں پر یہ سورہ مجادلہ کو یہاں نہیں لانا انجسٹیفائڈ ہوگا، کیونکہ آپ کوشش کریں اگر آپ کو وقت ملے تو سورہ مجادلہ کی یعنی مکمل تفسیر، چھوٹی سی صورت ہے، مکمل تفسیر سنیں، بہت امپرومنٹس آئیں گے ہماری فیملی لائف میں، ہمارے ریلیشنز میں۔ تو اسی مسئلے پر اتفاق کرتے ہیں، بعد میں جا کر آیت ختم کریں گے۔ صرف ہم اسکن کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، پوری آیت ہم اگلے ہفتے بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم تدبر کرنے بیٹھے ہیں، وقت لگے گا، لگائیں، یہ وقت انویسٹمنٹ ہے۔ تو دیکھیے قرآن میں ایک ایک واقعے میں ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ایک سٹوری یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتی ہیں، عورت ہیں، بچوں کے ساتھ اپنے روتی ہوئی آتی ہیں، خولہ جس کا نام ہے، خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابن عاشور کہتے ہیں کہ جو ایک اسکالر ہیں وہ کہتے ہیں شاید ان کا نام خائلہ تھا یا خولہ، جو بھی تھا وہ بات اہم نہیں ہے نام کیا ہے سو، لیکن ہوا کیا تھا، آئی وہ روتے ہوئے اور کہتی ہے میرے شوہر مجھ سے بہت غصہ ہے، بہت بہت غصہ کرتا ہے۔ وہ بھی صحابی تھے، جسٹ کنورٹ ہوئے تھے، دونوں مسلمان، بہت غصہ کرتے ہیں مجھ پر۔ آج اس نے اتنا غصہ کیا مجھ پر کہ اس نے زہار کر دیا۔ اور زہار کیا ہے؟ زہار یعنی اپنی بیوی کو ایسا ایک جملہ کہہ دینا کہ اس کو انڈائریکٹلی طلاق دے دینا، یعنی آج کے دن سے تم میری جو ہے ماں کے برابر ہو، اس طرح کہہ دینا۔ آج یہ پاکستان میں، طالبان میں، افغانستان میں، ایسے لوکیشنز میں، ڈسٹرکٹ میں موجود ہے یہ بھی چیز۔ زہار جس کو حرام کیا گیا آج بھی موجود ہے۔ جو ہے میں نے کچھ پاکستانی یعنی ڈرامے کی ڈاکیومنٹریز دیکھی تھی پاسٹ میں، کہ مجھے پتا چلا زہار آج بھی موجود ہے، جسے 14 ساڑھے 14 سال پہلے جو ہے حرام قرار دیا گیا تھا۔ تو زہار عربی میں کہتے ہیں جب شوہر غصے میں آ کے اپنی بیوی سے کہہ دیں کہ آج کے دن سے تم میری ماں کی طرح ہو، یعنی انڈائریکٹلی طلاق دینے کی بات، یعنی طلاق بھی نہیں ہوتی، وہ آگے ہم سمجھیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہ تمہیں اب تو میں چھوؤں گا بھی نہیں، تمہاری طرف اس طرح میں دیکھوں گا بھی نہیں، جب میں تمہارے بارے میں سوچوں گا تو میں اب سے سوچوں گا کہ تم میری ماں کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ تو اس طرح کی جو ہے گالی کی طرح جو ہے یہ بات ہے زہار۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں تمہارے قریب جاؤں، تو اس کا میننگ آتا ہے زہار کا۔ تو یہ جاہلیت ہے، جاہلیت ایرا سے آ رہی ہے۔ تو یہ زہار دینا کیا ہے؟ جاہلیت۔ تو جاہلیت کے دور میں طلاق تھی، جاہلیت کی طلاق کیا تھی؟ آج کے دن سے تو میری ماں کی طرح ہو، یہ کہتے ہیں زہار۔ تو اب یہ صحابہ جو ہے جو اب مسلمان ہوئے، صدیوں سے ان کا ایک کلچر چلا آ رہا تھا، تو وہ ایک دم سے تھوڑی سب کچھ بدل جائے گا؟ قرآن تو گریجولی نازل ہو رہی تھی، وقت لگے گا۔ تو قرآن میں ابھی زہار کا ذکر بھی نہیں آیا تھا۔ تو میاں بیوی میں جھگڑا ہوا، اس کا ٹیمپریچر کچھ زیادہ ہوا، انہوں نے کہہ دیا آج سے تم میری ماں ہو۔ تو اب وہ روتی ہوئی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے کیا کہہ دیا، میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کیا کروں گی میں؟ اگر طلاق ہو گئی ہے واقع وہ زہار کرنے سے، تو کسٹڈی کا معاملہ کس کو دیا جائے گا؟ اس کی فکر تھی خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بچے کس کے پاس ہوں گے؟ یا تو شوہر کے پاس ہوں گے یا بیوی کے پاس۔ وہ کہتی ہے آخر کار یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، اگر آپ نے ان بچوں کے ساتھ ساتھ یعنی بچوں کو اس کے ساتھ ڈال دیا تو بچے تو مر ہی جائیں گے، اس کو تو بچوں کا خیال کرنا آتا ہی نہیں۔ یعنی ایک صحابہ تھے، وہ صحابہ کو خود بچوں کا خیال کرنا نہیں آتا تھا، کیونکہ وہ ابھی تو کنورٹ ہوئے تھے، وہ 1 گھنٹہ نہیں سنبھال سکتے، وہ زندگی بھر کیا سنبھالیں گے؟ کہتے ہیں خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
کس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور اگر آپ میرے پاس چھوڑ دیں تو بھوکے مر جائیں گے، کیونکہ میرے پاس تو کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں ہے، تو اب میں کیا کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دیکھو، جہاں تک میرا علم ہے، جہاں تک وہ کلچر کا تعلق ہے، جب تک اللہ تعالیٰ نے اس کلچر میں کوئی چیز حرام نہیں کر دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام نہیں کیا. ہر چیز میں وہی کا انتظار، یعنی ریولیشن کا انتظار. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ سیلف ڈیسیشنز. ارے ابھی میاں بیوی کا جھگڑا ہو گیا، فوراً فیصلہ کیا جاتا ہے، اس نے ایسا کیا، اس بیوی کو اور وہ کر دو، شوہر نے ایسا کیا، شوہر کے ساتھ اور ویسا کر دو، یعنی جو جس کا بلڈ ریلیشن ہوتا ہے اس کو سپورٹ کیا جاتا ہے ہمارے پاس. لیکن یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود وہی کے انتظار میں تھے. اس معاملے میں بھی انہوں نے فوراً جو ہے ایسا نہیں کیا، یعنی کوئی جسٹیفائی کرنے کی کوشش نہیں کیا، وہی کا انتظار کیا، اللہ کی بات کا انتظار کیا. تو آپ کو اور مجھے کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کا انتظار کرنا چاہیے. انتظار کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن تو ہمارے سامنے ہے. دیکھو، جہاں تک میرا تعلق ہے، یہاں پر تمہیں اس کے نزدیک نہیں جانا چاہیے ابھی. کس نے کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی وہی نہیں آئی تھی. پھر وہ رونا شروع کر دیتی ہے، ایسا کیسا ہو سکتا ہے، میں کیسا نزدیک نہیں جا سکتی ہوں اس طرح. تو آواز اونچی کرنی شروع کر دی. خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلانے لگے. بچے بھی سامنے رو رہے ہیں، نہیں مجھے اور کوئی جواب دیں، آپ مجھے کوئی جواب دیں رسول اللہ. اس طرح وہ کہنے لگی، اور کوئی جواب دیں، اور کوئی جواب دیں. آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. آیت آ چکی ہے سورہ حجرات میں. اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کو پکارتے ہوئے ان کی آواز سے اونچی آواز مت کرنا، یہاں تک کہ ان کا نام، ان کا مبارک نام لیتے ہوئے اپنی آواز اونچی مت کرنا. اگر تم نے اپنی آواز اونچی کی تو کیوں؟ کیونکہ وہ کچھ اس وقت کے جو ہے عربک، اولڈ عربک پیپل جو تھے، اس دور کے دقیانوسی عربک پیپل، وہاں پر باہر کھڑے ہوئے کہتے تھے، اے محمد ذرا باہر تو آنا، کچھ سوال تھے آپ کے لیے، اس طرح کہتے تھے. تو یہ آیت آئی تھی سورہ حجرات کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا محمد کہا، یعنی ان کی اپنی بیوی رسول اللہ کہتی تھی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کہتے تھے، مگر کچھ ایسے عربک پینڈو لوگ تھے جو اے محمد باہر نکل کر آئیے، آپ سے سوال ہے، اس طرح کہتے تھے. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آلریڈی نازل کر دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آواز اونچی نہ کرنا. مگر خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کر رہے تھے؟ ایسی آواز اونچی کر رہے تھے، نہیں مجھے کوئی اور آپشن دیجیے، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کوئی اور آپشن دیجیے، طلاق نہیں ہو سکتا، زہار تو طلاق نہیں ہو سکتا. ایسی بات تھی خولہ کی. تو آگے سورہ حجرات میں کیا آ رہا ہے، کیا سزا ہے؟ ایسے اگر آواز دی تو تمہارے سارے کے سارے کام، تمہاری ساری عبادتیں، تمہارے اچھے اعمال سب ضائع کر دیے جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ خود ایک آیت ہے. تو اس نے گالی تو نہیں دی تھی، اس نے کوئی بدتمیز بات تو نہیں کی، مگر آواز اونچی کر دی تھی. وہ بھی نہیں کرنا ہے. ہمارے پاس یہاں پر نعتوں میں وغیرہ میں کیا ہوتا ہے، یا محمد، محمد اس طرح نام بھی نہیں لینا ہے. یا محمد اخرج علینا آیا ہے قرآن میں، یعنی دیکھو تم رسول سے اس طرح بات نہیں کر سکتے، وہ رسول اللہ ہیں. وَأَنَّ وَأَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، اچھی طرح جان لو تمہارے درمیان ایک رسول ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہے. کوئی چھوٹی، کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے، کوئی ایسی اسمال شخصیت نہیں ہے، بہت بڑی شخصیت ہے، رسول اللہ ہے وہ. تو اس طرح بات نہیں کرنا. سورہ حجرات میں بتا دیا گیا، اس کی سزا بھی بتائی گئی. پھر خولہ نے کیا کیا؟ وہی کیا، یعنی آواز اونچی کی وغیرہ. پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر ججمنٹ پاس کی، اور وہیں پر نازل ہوئی، ایک وحی نازل ہوئی، اور کیا کہا کہ قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تهاوركما ان اللہ سمیع بصیر. قسم اللہ کی، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی آواز جو آپ کی طرف آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کر رہی ہے، یعنی مجادلہ کا مطلب ہی جو ہے بحث کرنے والی عورت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کر رہی ہے، اس کی آواز سن لی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. قسم ہے اللہ کی، قد سمع اللہ آ گیا، اور اللہ آپ دونوں کا، جو آپ دونوں کا مقدمہ ہو رہا ہے، اس کو غور سے سن رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کر آیت نازل نہیں کی، یہاں پر نہیں کی تھی پہلے زہار کی،
یعنی اللہ چاہتے تو جو ہے زہار کی، طلاق کی، پراپر انہیریٹنس کی آلریڈی آیتیں آ گئی تھی، لیکن زہار کی آیت نہیں آئی تھی، پرپسفلی نازل نہیں کی تھی، تاکہ ایک خولا جیسی شخص آئے، اس کے ایموشنز باہر آئے، لوگوں کو پتا چلے عورت کے ایموشنز کی کیا اہمیت ہے، چاہے وہ کتنی بھی لمٹس کراس کیوں نہ کر لیں، شوہر جو ہے اس پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، وزربو نہ کر سکتا ہے، ضرب لگا سکتا ہے، بستر الگ کر سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے، تیسری 3 اسٹیپس بتائے گئے تھے نا سورہ نساء میں، وزربو نہ کر سکتا ہے، یعنی بیڈ الگ کر سکتا ہے، تھرڈ تھنگ کیا ہے، سمجھا سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، بعد میں فیملیز کو بلا کر مشورہ کر کے معاملہ سالو کیا جا سکتا ہے، آگے رہنا ہے رہیں، یا پھر سیکنڈ تھنگ کیا ہے قرآن میں، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہا گیا تھا زینب بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، آپ سے جتنا ہو سکے آپ ان سے نبھائیے گا، اگر لاسٹ مومنٹ سے آپ سے نہیں ہو رہا ہے تو جب جا کر طلاق دیں، تو یہ بات آئی تھی۔ تو پھر آج ہمارے سوسائٹیز میں کس طرح جو ہے کیا جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا سورہ مجادلہ میں، قسم اللہ کی، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی آواز جو آپ کی طرف آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کر رہی ہے، یعنی وہ چاہے وہ عورت ڈرامہ بھی کر رہی تھی ہوگی، اگر اس میں سے 90% ڈرامہ کر رہی تھی، 10% اس کے ٹرو ایموشنز تھے، تو وہ 10% ایموشنز جا کے اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچ جاتے ہیں، اللہ آواز سنتا ہے، جس طرح یہاں پر قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے، میں نے وہ آواز سن لی، اس عورت کی آواز جو آپ دونوں کا مقدمہ ہو رہا ہے، اس کو غور سے سن رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کر آیت نازل نہیں کی تھی پہلے، اب نازل کر رہا ہوں تاکہ یہ میسج آگے آگے جنریشنز تک ریپل ہو جائیں، پہنچ جائے یہ میسج۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس عورت کے آنے سے پہلے ہی آیت نازل ہو سکتی تھی، لیکن کیا کرنا چاہیے تھا، یہی سارا جھگڑا ہونا تھا تاکہ یہ مثال بنے جنریشنز کے لیے، تو یہ دنیا کو دکھانا تھا اللہ تعالیٰ کو، یہ ہر مسلمان کو دکھانا تھا کہ اگر عورت کے ساتھ گھر میں مارا بھی نہیں، الفاظ کی زیادتی کی ہے، الفاظ کی زیادتی سے شروع ہو رہی ہے بات، مارنے کی بھی بات لاسٹ میں ہے، الفاظ کی زیادتی، نہ ہاتھ کی زیادتی، نہ پٹائی کی زیادتی، تو صرف الفاظ کی زیادتی ہے، اس کے بارے میں بھی الفاظ کی زیادتی ہے نا، زہار جو بھی ہوا ہے جاہلیت ہے نا الفاظ کی زیادتی، تو اس کے بارے میں بھی اگر عورت آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونچی آواز سے کہہ رہی ہے، تو بھی وہاں پر عورت کی جسٹس ہے، تو بھی وہاں پر عورت کی جسٹس ہے۔ تو یہ دیکھیے، آپ سمجھنے کی کوشش کریں یہ کون سا دین ہے، یہ آپ کا اور میرا جو ہے من پسند دین نہیں ہے، یہ اللہ کا سسٹم ہے، ان کا ڈیرائیو کیا ہوا سسٹم ہے، تاکہ ہمارے پاس امن قائم رہے، اسکن قائم رہے۔ اور ہمارے گھر میں کون سا دین ہے، کون سا اسلام ہے ہمارے گھر میں، ایک شوہر ایک لگاتا ہے تو ہاں اس نے اچھا کیا، وہ تو ٹو مچ کر رہی تھی اس لیے لگایا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح جسٹیفائی کیا جاتا ہے، تو یہ قرآن والا اسلام تو نہیں ہے۔ تو جہاں الفاظ کی زیادتی برداشت نہیں ہو رہی ہے یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، تو وہ ایک مار کی زیادتی کیسے برداشت ہو سکتی؟ آپ جواب دیں ہیں، چاہے اس نے سارے لمٹس کراس کیوں نہ کر دیے، آپ ایک سے دوسری مار نہیں مار سکتے، ایک سے ہو گئی، ایک بار ہو گئی تو دوسری بار نہیں ہو سکتی آپ سے، کیونکہ آپ جواب دہ ہو جائیں گے۔ تو یہی آگے سورہ توبہ میں ہمیں سمجھ میں آئے گا، وَكَلِمَاتُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، یہ کہتے کیوں ہو کہ اللہ کا کلام سب سے اونچا اور بلند ہے، اگر آپ مانتے ہیں آپ نے قرآن ختم کی ہے، سب کچھ اللہ کا کلام سب سے اونچا اور بلند ہے کہہ رہے ہیں، آپ تفسیر سیشنز جا رہے ہیں، تدبر سیشنز جا رہے ہیں، آپ خود کہہ رہے ہیں، مان چکے ہیں اللہ تعالیٰ کا کلام سب سے اونچا اور بلند ہے، وَكَلِمَاتُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، تو یہ کیوں کہتے ہو آپ؟ اس کا اگر ہمارے دین میں کوئی اثر نہیں ہے تو چھوڑ دو یہ بات، پھر مارنے کی بات آپ کنٹینیو کر لو، یا پھر بدسلوکی کی بات کنٹینیو کر لو، سب کچھ کنٹینیو کر لو آپ۔ تو جان لیں کہ قرآن کی یہ جو اونچائی ہے قرآن کی، یہ وزن ہمارے اعمال میں آنا چاہیے، ہمارے اعمال میں وزن آئے گا تو ہم جو ہے روزے محشر میں ہم جو ہے جسٹیفائڈ رہیں گے، وہاں پر ہماری پوچھ نہیں ہوگی۔ تو ان آیتوں کا وزن اپنے اعمال میں لانا چاہیے، اپنے گھر کی رکھوالی کے ساتھ کس طرح کا بیہیویئر، چاہے اس نے اپنے پورے لمٹس کراس کر دیے ہوں، پھر بھی آپ وہی کرے جو اللہ نے کہا ہے،
خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خیرکم لأہلی، حدیث میں آتا ہے دا بیسٹ آف یو، بہترین شخص تم میں سے وہ ہے، بہترین آدمی تم میں سے وہ ہے جو اپنی فیملی کے لیے بہتر ہے. یعنی آپ گھر کے باہر آپ حسن سلوک کرنے جائیں گے، حقوق العباد کرنے جائیں گے، وہ کوئی معنی نہیں رہے گا اگر آپ گھر میں خود اپنی زوجہ اور اپنی اولاد کے ساتھ صحیح نہیں رہیں گے. آپ جو صدقات گھر کے باہر دیتے ہیں وہ صدقہ گھر میں دیجئے، بیوی کے سامنے مسکرائیے، وہی صدقہ ہو جائے گا. یہ ترمذی، ابن ماجہ میں وغیرہ میں آیا ہے. تو تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر میں سب سے بہترین ہیں. یعنی آپ کا ٹرو کیریکٹر کا پتہ آپ کے گھر کے بیہیویئر، آپ کے گھر والوں کے ساتھ آپ کے بیہیویئر، آپ کی چاہے شوہر ہے تو اس کے بیوی کے اور اولاد کے ساتھ، بیوی ہے تو شوہر اور اولاد کے ساتھ. تو یہ جو بھی باتیں آ رہی ہے صرف شوہر پہ دباؤ نہیں ہے، دونوں کے لیے ہے. اور واقع میں اگر آپ چاہ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا شوہر، یا صحابہ یا انبیاء کے جیسا شوہر، یا پھر ایک جو ہے ایک ٹرو مومن جیسا شوہر ملے، تو آپ بھی امہات المومنین جیسا بن کے بتائیے. آپ بھی یہ جو ہے ایک طرفہ نہیں ہے. دو یہاں شوہر کی ذمہ داری بتائی جا رہی ہے اس آیت میں، لیکن اگر آپ اتنے پرفیکٹ 100% پرفیکٹ شوہر کی اگر آپ ڈریم کر رہی ہے، آپ اتنی ایکسپیکٹیشنز رکھ رہی ہیں، تو آپ بھی امہات المومنین یا پھر صحابہ صحابی یا انصار، مدینہ کے ان انصار جیسی خواتین بن کے دکھائیے، تو ملے گا آپ کو ویسا بھی شوہر. تو یہ دونوں کے لیے میسج ہے. اور ایک کی ذمہ داری بتا دی گئی، دوسری کی ذمہ داری اطاعت کرنا ہے. تو یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر اللہ کے بعد اگر کسی کے اوپر جو ہے احترام کا جو ہے سجدہ کیا جا سکتا تھا تو وہ شوہروں پر کیا جا سکتا تھا. تو زوجہ کی بھی کیا ذمہ داری ہے؟ شوہر کا اس طرح احترام کرے. اگر آپ کے گھر میں ایک لیڈر آتا ہے، اسد الدین اویسی گھر میں آتا ہے، وہ ایک لیڈر ہے، ارے اویسی آئے ہیں، ارے ان کو کرسی دو، ارے ٹھنڈا پانی لاؤ، ارے کول ڈرنک لاؤ، چائے لاؤ، ایسی بات ہوتی ہے کیا؟ شوہر گھر میں آئے تو ایسا احترام ہوتا ہے؟ وہ بھی تو لیڈر ہے آپ کے گھر کے. ایسا احترام ہوتا ہے؟ نہیں. آپ اپنے کاموں میں مصروف ہوتی ہے، یا تو فون کال پہ مصروف، یا تو قرآن پڑھ رہے تو قرآن میں مصروف، یا کسی اور چیز میں مصروف. ان کا احترام، ان کی لیڈرشپ کہاں گئی؟ پھر آیت نازل ہوئی، دیکھو جن لوگوں نے اپنی عورتوں کے ساتھ زہار کیا، سورہ مجادلہ میں ہی، ان کی مائیں نہیں بن گئی وہ. اگر انہوں زبان سے زہار کر رہے ہیں تو قرآن میں تو نہیں بتایا کہ زہار کر دینے کا مطلب طلاق ہو گئی. نہیں ہوئی وہ طلاق، وہ ان کی جاہلیت ان کی جگہ پر، قرآن کی جگہ قرآن کی. ماں نہیں بنی ان کی، آپ بولنے سے وہ ماں نہیں بن گئی، ان کی بکواس کی وجہ سے ان کی مائیں نہیں بنی. یہ بظاہر آیت کے فارم میں آیا ہے، یہ تو صرف ٹرانسلیشن ہے. صرف وہی مائیں ہیں جنہوں نے آپ کو پیدا کیا ہے، اور یہ اپنے منہ سے منکر من القول، یعنی سنی سنائی بات، غلط گھٹیا بات کر رہے ہیں، گالی دے رہے ہیں. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. اگر آپ زہار کر کے ماں بول دیں تو وہ نہیں بن رہی ہے تمہاری ماں، وہ بھی اب بھی تمہاری بیوی ہے. تو اب بہت گھٹیا قسم کا جھوٹ بول رہے ہیں. آیا ہے آیت میں سورہ مجادلہ کی. تو اب انسان ڈر جائے. یہ کیا بات ہے، کتنی بھاری آیت ہے. یعنی ایک خواتین کی اونچائی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آوازیں نکالنے کے بعد بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی کی وکالت کی ہے، اس عورت کی وکالت کی. تو اب انسان ڈر جائے. تو تسلی ہو گئی، اچھا اتنا بھی برا مسئلہ نہیں ہے، معاف کرنے والا مسئلہ ہے. اچھا ابھی بتاتے ہیں کیسے معاف کرنے والا ہے. پھر جنہوں نے یہ بات اپنی بیوی سے کہی ہے، الٹی سیدھی بات اس طرح کہ تو میری ماں کی طرح ہو، ایسی بات اپنی بیوی سے کی ہے تو پھر وہ واپس لے لیں. نہیں نہیں سوری، میں نے ایسی بات کر دی تھی، میں ایسے ہی بس جذبات میں آ گیا تھا، تمہیں تو پتا ہے مجھے غصہ آتا ہے، مجھے پتا نہیں چلا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں واقع میں یہ کہا تھا، ارے سوری واقع میں. تو اچھا نہیں، پھر تو بس دیکھو ہوتا ہے کیا کبھی کبھی نا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہم غصے میں کس کو کیا کہہ دیتے ہیں. تو غصوں کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے، معافی ایک دوسرے کو دینا چاہیے. یعنی شوہر بیوی کو معاف کریں، بیوی شوہر کو معاف کرے، تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اسکون مینٹین ہوگا. تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے جو ہے کیسے معاف کرتے ہیں. اب جا کے تم کسی غلام کو فری کرو، یعنی اس سورہ مجادلہ میں جو آیا ہے، زہار کر دیا تھا نا تم نے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اللہ تمہیں معاف کر دے گا. تم شوہر بیوی ایک دوسرے کو معاف کر دو، ایک غلام فری کر دو، غلام ڈھونڈو، آزاد کر دو وغیرہ.
یا پھر اس کے ریپلیسمنٹ میں جو ہے کفارہ ادا کرو، یعنی روزے رکھ سکتے ہو، کچھ بھی رہ سکتے ہو، یہ وغیرہ کیوں ہے یہ کفارہ ادا کرنا، روزے رہنا؟ تاکہ تقوی آئے۔ تقوی کیوں آنا چاہیے؟ اللہ سے ڈر ڈر کے رہنے کے لیے، غلط کام سے بچنے کے لیے۔ غصہ بھی آ جائے تو غصے کی جگہ غصہ آئے گا، ہم ہیومن بینگس ہیں، لیکن غصہ جو پی جاتا ہے وہی سکسیسفل ہوگا، وہی تقوی اور پرہیزگار ہوگا۔ تو یہ بات یہاں پر آئی ہے۔ صرف اللہ یہاں پر اب کچھ لوگوں کے نزدیک یہ چھوٹی سی بات ہے، ارے شوہر نے ماری ہے، ٹھیک ہے اس نے بھی تو ٹو مچ کر دیا تھا، کون سی بیوی ایسا کرتی ہے وغیرہ وغیرہ، یہ لوگوں کے لیے چھوٹی سی بات ہے کہ شوہر ہاتھ اٹھائے، لیکن اللہ کے نزدیک کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ زبان کی تیزی بھی قبول نہیں کر سکتا، تو ماں ایک مار کیسے قبول کر سکتا ہے؟ ارے میاں بیوی میں ایسے باتیں ہوتے رہتی ہے، ہاں 100 بار میں نے مار کھائی، میں نے بھی مار کھائی ہے، نہیں، مار کی جگہ مار ہی ہے، اللہ تمہیں اس مار کا پوچھے گا بدلہ۔ تو اگر ٹھیک ہے تمہارے نزدیک چھوٹی بات ہے تو اگلی آیت بھی سن لیں۔ سکون کی کیا حیثیت ہے ہمارے دین میں، شوہر کی ذمہ داری کیا ہے، زوجہ کے اوپر کیا فرض ہے، اب تک تو ہمیں سمجھ میں آ گیا ہوگا اسکن کی کیا اہمیت ہے، کس کی کیا ذمہ داری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یوم یبعثہم اللہ جميعا، اسی سورہ مجادلہ میں اللہ کہہ رہے ہیں یوم یبعثہم اللہ جميعا فینبئہم بما عملوا، اس دن جب سب کو اکٹھا کرے گا، کھڑا کرے گا، اگلی آیت ہی ہے جہاں پر اس عورت کی وکالت ہوئی تھی 4 یا 5 آیت میں، سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 6 میں فوراً آ گیا، اس دن جب سب کو اکٹھا کرے گا، ٹھیک ہے معمولی بات ہے تمہارے لیے، زہار معمولی بات ہے، بیوی پر ہاتھ اٹھانا معمولی بات ہے، تو اللہ اس دن کھڑا کرے گا، اکٹھا کرے گا، کھڑا کرے گا، اور پھر وہ ان کو ان چیزوں کے بارے میں بتائے گا جن جن کو اللہ تعالیٰ نے خوب ریکارڈ کیا ہوا تھا اور وہ بھول گئے تھے۔ انسان کب کوئی چیز بھولتا ہے؟ کوئی چھوٹی موٹی چیز ہو تو بھول جاتا ہے، اسے چھوٹی موٹی چیز لگ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نہیں بھولتا، میں تمام چیزوں کا گواہ ہوں، میں دیکھ رہا ہوں۔ خولا کو بھی میں نے دیکھا، اس کی وکالت کی، ہر ایسی خواتین کی وکالت اللہ کرے گا، اللہ تعالیٰ تمام چیزوں پر شاہد ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اس آیت کا کیا مناسبت ہے؟ کچھ لوگوں یعنی واللہ علی کل شیء شہید کی کیا مناسبت ہے؟ کچھ لوگوں کے نزدیک ایسی بات گھر میں جب جب اننیسیسری قسم کا غصہ کرے، شوہر ایبیوز کرے، یا سائیکولوجیکل ایبیوز ہو یا فزیکل ایبیوز ہو، اس کو کچھ بھی نہ سمجھے، شوہر کو کچھ بھی نہ سمجھے، تو یعنی شوہر جو ہے بیوی کو کچھ نہ سمجھے، بیوی شوہر کو کچھ نہ سمجھے، تو یہ تو جو ہے میرا حق ہے وغیرہ، دونوں ایک دوسرے کے حق کے لڑے، یہ نہیں کرتے تو اور کیا سمجھا ہوا ہے؟ اس لیے آیا ہے واللہ علی کل شیء شہید، ورنہ سر پر چڑھ جاتی ہے عورتیں کہتے ہیں، یا پھر عورتیں شوہر کا مرتبہ نہیں رکھتی، تو اس لیے آیا ہے واللہ علی کل شیء شہید، تو یہ دونوں کے اوپر ہے، صرف شوہر کی ذمہ داریاں نہیں بتائی جا رہی ہیں، بلکہ خواتین کو بھی ان کا رول اسی طرح نبھانا چاہیے اگر ان کو ویسا شوہر چاہیے قرآن کے مطابق۔ تو دیکھیں اس میں اللہ یہ نہیں چاہتا کہ آپ کی بیوی آپ سے میچ جیتے، یا آپ اپنی بیوی سے میچ جیتے، ایک دوسرے سے میچ جیتنے کا مقام نہیں ہے یہ دنیا، اسکن کی کا مقام ہے یہ دنیا، اسکن حاصل کرو، میچ مت جیتو ایک دوسرے سے۔ آپ میچ جیت کے فون پر جا کر اپنے جو ہے ماں سے کہہ دے، شوہر اپنی ماں سے کہہ دے فون پر وغیرہ، یہ میچ جیتنے کا مقام نہیں ہے، اسکن حاصل کرنے کا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک دن آنا ہے مجھے اور آپ کو اور آپ کی بیوی کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور جو بھی چھوٹی چھوٹی، ہاں چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں شوہر اور کے بیچ میں، وہ چھوٹے چھوٹی باتیں شاید جا کر بڑی ہو سکتی ہیں، تو ابھی ہمارے پاس وقت ہے، اس آیت کے تھرو اپنے آپ کو بدل لیں اور اس کو لانے کی پوری پوری کوشش کرے، دونوں بھی مرد اور عورت۔ اور ہم نے یہی نہیں، اس دن جیت اور ہار، یہاں کے میچ جیتنے کی بات نہیں ہے، ایک دوسرے کی بحث میں ایک دوسرے سے جیتنا نہیں ہے، اس دن جیت اور ہار کا جو ہے مطالبہ ہوگا، جو ہمارے آپس کے یعنی جھگڑاؤں میں جیت اور ہار ہوتی ہے، اس کی کوئی قیمت ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے اگر آپ کے شوہر آپ سے زیادہ 2 بات کر رہے ہیں آپ سن لیں، آپ نہ جیتیں، آپ ہار جائیں ان کے سامنے، لیکن آخرت میں آپ کی زبان درازی کی وجہ سے آپ نہ ہاریں آخرت میں، وہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ ہم اہل القرآن ہیں، یا اہل القرآن کہا گیا ہے،
قرآن کو تکیہ بنا کر نہ رکھنا، یعنی قرآن کی آیتوں کو پیچھے نہ ڈالو، قرآن کی اونچائی اسی پر جگہ رکھو جہاں رکھنا چاہیے، عمل کریں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر، یا اللہ آپ کی آیت کو ہم نے پورا اس کو پوری طرح اپنی زندگی میں، ہم آپ کی آیت کو لے کر آئے تھے، میرے شوہر نے 4 باتیں زیادہ کی تو میں چپ رہی، جب آپ کہہ سکتی ہیں پھر اس کو پوری طرح اپنی زندگی میں، ہم آپ کی آیت کو لے کر آئے تھے، ہم تو لے کر آئے تھے نا، میں چپ رہی تھی نا، 100 بار چپ رہی، یا اللہ ہم کہہ سکتے اپنے گھر کے اندر جہاں کوئی بھی آپ آ کے ہماری تنقید نہیں کرتا، کوئی نہیں آ کے پوچھتا، جہاں میری پوری کھلی اتھارٹی ہے، یہ دین ہے ہمارا، اس بات پہ کہاں ہوتی ہے بات؟ آج کل اس باتوں پہ نہیں ہوتی، کون کیا جیتتا ہے، کتنا میچ جیتتا ہے، شوہر جیتتا ہے باتوں میں یا بیوی جیتتی ہے، وہ دیکھا جاتا ہے۔ تو دیکھیں ہم قرآن کے طالب علم ہیں، ہم پوری قرآن نہیں سیکھے، ہم طالب اسٹوڈنٹ فار لائف ہیں، ہم اپنی اپنی جرنی میں کچھ سال سے قرآن سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہے 1 سال سے کر رہے ہیں، 6 مہینے سے، 2 سال سے، 10 سال سے، نہیں کر رہے ہیں ہم، مگر عمل کتنا کیا آپ نے اور میں نے اس آیت نمبر 35 کو کتنا اپنے گھروں میں نافذ کیا؟ اور اس بات کا مجھے اور آپ کو جو شوق ہوتا ہے، مجھے بھی شوق ہوا یہ آیت پڑھ کر فرسٹ ٹائم، کبھی کبھار یہ قرآن جو ہے وہ جو ہے صحیح میں، صحیح میں یہ بھی ہے، قرآن میں ہمیں ایسی بات پتہ چلتی ہے، وہ امیزنگ، ایسی ہمیں ایسٹونشمنٹ ہوتی ہے، شوق لگتا ہے، ارے یہ تربیت کی ذمہ داری تو شوہر کی ہے، پھر میں تربدر ایڈمیشنز کے، بچوں کے ایڈمیشنز کے لیے میں پھر رہی ہوں، آئے گا ہم کو، لیکن اب ہم یہ آیت پڑھ رہے ہیں، گھر جا کر شوہر کو بولیں گے جاؤ آپ ایڈمیشن دلاؤ بچے کو، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، تب بھی کام نہیں بننے والا، کیوں؟ کیونکہ قرآن کس نے پڑھی؟ آپ نے پڑھی، آپ کے شوہر نے نہیں پڑھی، وہ آپ کے شوہر کو نیا ہی لگے گا، اس کو کیسا لگے گا؟ جیسا جاہلیت کے دور میں شراب کو حرام جو ہے ایک دم نہیں کیا گیا تھا، رائٹ؟ اللہ کا بھی جو ہے ایک نظام تھا کہ پہلے ایک فیلر دیا گیا تھا سورہ بقرہ میں، بعد میں پورے کو حرام کیا تھا، کیوں؟ کیونکہ وہ آلریڈی سینسیٹائزڈ ہے لوگ، تو اسی طرح اگر آپ یہ آیت ان کے سامنے لائیں، آپ گھر کے لیڈر ہیں، آپ قوامہ ہیں، آپ یہ ہیں، آپ فلاں ہیں، آپ کو تو خلیفہ بنا کر بھیجا گیا تھا، آپ کو لیڈرشپ دی گئی تھی فیملی کی، آپ کی تربیت کی ذمہ داری، آپ ابراہیم علیہ السلام کے ویسا بنو، یعقوب علیہ السلام کے ویسا بنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ویسا بنو، نہیں بنیں گے وہ اوور نائٹ، وقت لگے گا، تو آپ جو کیری آؤٹ کر رہی ہیں کیری آؤٹ کریے، مگر سائلنٹ میسجز دیجئے، اگر آپ یہ سائلنٹ میسجز نہیں دیں گی، یا پھر کسی اچھے موقع پر ان کو ایک کلام سنا دے، شاید وہ جو ہے ریٹین کریں گے مائنڈ میں، وہ غور و فکر کریں گے انشاءاللہ، تو ایک دم بھی یہ چیز ہمارے گھروں میں نافذ نہیں ہو سکتی، سوچ سمجھ کر جو ہے سمجھداری اور حکمت مانگ کے اللہ تعالیٰ سے جو ہے یہ معاملے گھر میں سیٹ کیے جا سکتے ہیں، یہ قانون گھر میں سیٹ کیے جا سکتے ہیں۔ تو سوچے تو ذرا، میں پیدائشی مسلمان ہوں، میں تو ابھی تک مسلمان ہوئی ہی نہیں، یہ ساری چیزیں مجھے پتا ہی نہیں تھی، ہم گھر میں فیملی میں اتنے سال ہمارے فیملیز میں گزرے ہیں، لیکن یہ آرڈرز، لیڈرشپ کے آرڈرز، آج کل تو جینڈر ایکوالٹی کے نعرے لگ رہے ہیں، لیکن اصل یہ آرڈرز کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، وہ ہمارے فیملیز میں آئے ہی نہیں، ہمارے کلچر میں تو کچھ اور ہے، تو عورت کی جگہ، اور جو ہے مرد کی جگہ، مگر عورت کی بھی اسپیشل پلیس ہے، مثال کے طور پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک جو ہے بہترین وائف تھی، وہ ایک بہترین اسکالر تھی، وہ ایک بہترین حافظہ تھی، ایک بہترین بیٹی تھی، اور انہوں نے جو ہے اتنے حدیث جمع کیے، تو ایسا نہیں کہ عورت کا رول ہے ہی نہیں، ایسا بھی نہیں بتایا گیا، عورت کا بھی رول ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسکالر کا مرتبہ دیا گیا تھا، ان کے تو اسٹوڈنٹس تھے، میلز تھے، فیمیلز تھے، سب اسٹوڈنٹس تھے، مگر پردے میں تھے، اور وہ جو ہے 2000 سے زیادہ حدیثوں کی جو ہے ملکہ ہے، وہ یعنی میمورائزر ہے، ہم تک وہ جو ہے لائی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو دونوں کا بھی مرتبہ ہمیں قرآن سے ملتا ہے، قرآن کی جو ہے یعنی قرآن کی جو ہے امیج ہے ہمارے سامنے، وہ کچھ اور تھی، مگر ایسی آیتوں کے بعد ہماری قرآن کی امیج، اللہ کی وکالت عورت کے ساتھ ہے، یہ بات یاد رکھیں، اللہ کی وکالت عورت کے ساتھ ہے، اگر وہ آپریشن بھی، وہ عورت بھی غلط ہے تو کہیں نہ کہیں وہ صحیح بھی ہوں گی، اس سے ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے، وہ 10% صحیح ہے، 90% رانگ بھی ہے، تو وہ 10% سے ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے، کچھ بھی بازا پلٹ سکتا ہے روزے محشر کے دن، تو اللہ اگر وہ 90% غلط بھی ہے تو اللہ اس سے موقع دے گا، انشاءاللہ وہ بہترین فیوچر میں ہو سکتی ہے، بس صبر کا مظاہرہ کریں،
اگر آپ سے نہیں ہو رہا ہے تو اس رشتے سے کوئٹ کر لیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے منع نہیں کیا گیا ہے، لیکن ہاتھ اٹھانا یہ ہے ہی نہیں ہمارے دین اسلام میں. زبان درازی تو دور کی بات. تو سبحان اللہ، کہاں کہاں تک ہم کتنی دور دور تک سورہ بقرہ سے، سورہ مجادلہ سے، سورہ حجرات سے تمام چیزیں کلیکٹ کر کے ہم یہاں تک پہنچے ہیں. ہمارے پاس کیا ہے سوسائٹی میں؟ ہم یہاں تک پہنچ گئے کہ قرآن حفظ ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوتیں ہوتی ہے، کمپٹیشنز ہوتے ہیں، قرآن دوسروں کو سکھائی جاتی ہے. قدر ہی نہیں ہے لیکن قرآن کی ان آیتوں کی، سوائے تلاوت کے. اور عمل بھی کر رہے ہیں تو سلیکٹیو عمل کر رہے ہیں. حفظ کر لیں گے سورہ مجادلہ کی، پوری حفظ بھی ہو جائے گی. ہاں، لیکن سورہ مجادلہ کا مفہوم کیا ہے، اللہ نے کیسی وکالت کی اس عورت کی. تو جو ہے ایک بڑی زبردست سنائے، تراوی میں بھی پڑھ لی، حفظ بھی کر لیا سورہ مجادلہ، تراویوں میں بھی سورہ مجادلہ پڑھ لی. ایک غلطی نہیں ہوگی، جا کے گھر جا کر بیوی کو تھپڑ مارے گا وہی حافظ قرآن، وہی تراوی میں پڑھانے والا. یہی آیت پڑھ کے سبحان اللہ، یہ ہے ہماری سوسائٹی. پھر اسکن انت وزوجک جنت، جنہ کی جو ہے کیا میننگ ہو جائے گی، میننگ لیس رہ جائے گا وہ سورہ مجادلہ، میننگ لیس ہو جائے گی. پھر تو سورۃ روم میں آیا ہے. اور یہی ایک نعمت اللہ تعالیٰ نے جب میاں بیوی کے تعلق کے بارے میں بات کی، ابھی ہم نے سورہ روم کی وہی پڑھی تھی، تاکہ تم ان کی طرف سکون پاؤ. اس لیے ہم یہ ومن آیاتی کا، یہ اللہ کی آیات ہے کہ آپ سکون پاؤ اپنی زوجہ سے، اور زوجہ اپنے شوہر سے. تو اور ان کی طرف جا کر سکون قائم بھی کرو، پاؤ بھی نہیں، قائم بھی کرو. تو سکون کا مطلب یہ نہیں کہ تم کبھی کوئی غلطی نہیں کرو گے. غلطیاں ہوں گی، آپ نے ایک بار مارا ہوگا، آئندہ سے کبھی نہ ہاتھ اٹھائیے گا، آئندہ سے کبھی ایسی زبان نہیں نکالیے گا. کیونکہ نہ صرف ہاتھ بلکہ زبان کی بھی بہت بڑی پکڑ ہے، بہت بڑی پکڑ ہے زبان کی بھی. زبان سے آپ نے وہ ادا کر دیا تھا، لیکن اس کی پکڑ اللہ کے یہاں درج ہو گیا. آپ کتنا بھی جسٹیفائی کر لیں لیکن اللہ کے یہاں درج ہو جائے گا. تو انسان ایک دوسرے کی غلطی کو جو ہے ڈھانگ کے. ہاں، زوجہ کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ شوہر کے برائیوں کو ڈھانکے، شوہر کے غلطیوں کو ڈھانکے. ہاں، کال لگا کے اماں شوہر نے ایسا کر دیا، ویسا کر دیا. شوہر کی شکایتیں نہ لگائیں اپنے شوہر اور سبلنگز کو. ایک دوسرے کی غلطیوں کو ڈھانکے. بہت بڑی جو ہے آبلیگیشن، فرض ہے ایک عورت پر کہ شوہر کی غلطیوں کو ڈھانکے. اپنی اولاد کو بھی نہ سنائے، اپنی چاہے ماں جو ہے اپنے شوہر کے بارے میں اولاد کو بھی نہ سنائے کہ شوہر نے کیا کیا. تبھی ایک فیملی میں یونٹی رہے گی اور اولاد کو بھی والد صاحب کی بھی جو ہے عزت برقرار رہے گی، اور وائس ورسا. اسی لیے ہم ایک دوسرے کے لیے لباس کہا گیا ہے. وہ الگ ٹاپک ہے اور ہم ڈیپ جائیں گے تو لباسن لکم وانتم لباسن لہن کہا گیا. تمہاری کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے تم شرمندہ ہو، ان چیزوں کو وہ اس کو ڈھکے گی. تو ہم اپنے شوہر کی کسی حرکت پر شرمندہ ہو تو کال لگا کر اپنی ماؤں اور باپوں کو ان کے بارے میں گردان نہ سنائیں. آپ لباس کی طرح ان کی غلطیوں کو بھی ڈھانکیں، ایون آپ شرمندہ ہو جائیں تو، کیونکہ اس کو پتا ہے تمہارے کون کون سے عیب ہیں اور تم اس کے عیب کو ڈھانکو. اسی کو شادی کہتے ہیں. تو اگر اللہ آیت میں کہہ رہا ہے تم اس کے عیب کو ڈھانکو، تو اگر میں نے یہ نہیں کیا تو میں اللہ کی اس آیت کی میں نے پرواہ ہی نہیں کی. تو اسی کو شادی کہتے ہیں، اس کو لانے کو. اور جو ہے زوجہ، شوہر کا رول، اور بیوی شوہر کو جو ہے کمپنسیٹ کرے اس رشتے میں، لباس کی طرح ایک دوسرے کو ڈھانکے. اللہ تعالیٰ ہماری شادیوں میں سکون ڈالے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کی روح سے اپنے گھروں میں ان آیت کے نور سے ہمارے گھروں کو منور کرے. اللہ تعالیٰ ہماری شادیوں کو پر امن بنائے، اور ہماری شادیوں کے ذریعے ہماری اولاد کو اس دین کی تربیت پر، اس ملت ابراہیم پر قائم ہونے کی توفیق دے. بارک اللہ فی لکم والقرآن الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.